اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید۔ کل پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ انسان اپنی زبان سے جو بات نکالتا ہے، نکالنے سے پہلے سمجھیے کہ اس پر فرشتے جو ہے نگراں بن کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ہر چیز کو، ہماری ہر بات کو، ہر حرکت کو لکھ رہا ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، کہ ایک بات یاد رکھو کہ موت کی سختی جو ہے بالکل حق ہے اور سچ مچ کی جو ہے آنے والی ہے۔ یعنی جب انسان مرنے لگتا ہے اس وقت جو سختی ہوتی ہے موت کی، وہ اسی انسان کو معلوم ہو سکتا ہے جس کو موت آتی ہے اس وقت۔ اور اس وقت انسان خوب جو ہے اس کو پیاس لگتی ہے اور وہ پانی مانگتا ہے، اور پانی مانگنا بھی چاہتا ہے لیکن مانگ نہیں سکتا۔ ایسی اتنی زبردست سختی ہوتی ہے اس وقت۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، کہ موت کی جو سختی ہے یہ بالکل حق ہے اور یہ سچ مچ آنے والی ہے۔ اور ذالک ما کنت منہ تحید، اور یہ وہ چیز ہے جس سے تم دنیا کے اندر بھاگتے تھے، بدکتے تھے۔ تحید کے معنی آتے ہیں بدکنا، بھاگنا، ہے کہ نہیں؟ انسان موت کے نام سے اتنا ڈرتا ہے، بھاگتا، سوچتا ہے کہ یہاں نہیں تو وہاں جائیں گے، یہاں نہیں تو وہاں جائیں گے، بچ جائیں گے، لیکن آخر میں کیا ہوتا ہے؟ موت آنی ہی ہے۔ آخر میں انجام کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے۔ تو اس سے انسان کو جو ہے، کوئی بھی انسان جو ہے بچ نہیں سکتا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جو ہے سور جو ہے پھونکا جائے گا۔ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہ وہ دن ہوگا جس دن کے بارے میں تمہیں دنیا کے اندر جو اس کے بارے میں بتلایا جاتا تھا، اس کے عذاب کے بارے میں کہ ڈرایا جاتا تھا، بتلایا جاتا تھا، ہے کہ نہیں؟ دنیا کے اندر قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ سور پھونکا جائے گا، قیامت قائم ہوگی، سب کو میدان محشر میں جمع ہونا ہے، تمام لوگوں کو جو ہے کیا ہے؟ اللہ کے سامنے حاضر و ناظر ہونا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور ہر ایک شخص جو ہے اپنے ساتھ جو ہے دو فرشتوں کو، ایک سائق جو ہکا کر لے جائے گا، وشہید، اور دوسرا فرشتہ جو ہے جو اس کے بارے میں گواہی دے گا۔ یعنی دنیا کے اندر جو دو فرشتے ہمارے اوپر مقرر ہیں، ایک اس طرف ایک اس طرف، یہ دونوں فرشتے جو ہے کل قیامت کے جب ہم قبر سے اٹھیں گے اور تمام لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے، تو اس ایک فرشتہ جو ہے ان کو ہکا کر لے جائے گا، اس لیے کہ اس دن انسان اس میدان محشر میں جانے سے ڈرے گا، اور یہ وہ لوگ ڈریں گے جو کافر ہوں گے، جو دنیا کے اندر انکار کیے تھے، نیکی والا کام نہیں کیے تھے، گناہ میں پوری زندگی ملوث رہے، تو یہ سارے لوگ جو ڈر کے مارے پیچھے ہٹیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کے پاس جو ہے دو فرشتے مقرر کیے ہیں، ایک کا نام کہا سائق جو ہکا کر لے جائے گا، اور وہ شہید، اور دوسرا جو فرشتہ ہوگا وہ انہی کے ساتھ ہوگا، لیکن یہ وہاں کام آئے گا جہاں ان کے نامہ اعمال کھولا جائے گا، تو وہاں یہ فرشتے گواہی دیں گے کہ تم نے یہ کام کیا تھا فلاں وقت میں، فلاں تاریخ میں، فلاں اس دن، فلاں جگہ پہ، سارے کے سارے جو ہے فرشتہ جو پورا گواہی دے گا۔ تو دو فرشتے ہمارے ساتھ کیا ہیں؟ مقرر ہیں، جو ہمارے اوپر ہے، ہمارے پاس، ہمارے ساتھ موجود ہے، اور یہی فرشتہ جو ہے، ایک فرشتہ جو ہے جو ہم کو ہکا کر لے جائے گا، اور دوسرا فرشتہ جو ہے اعمال نامہ کے بارے میں گواہی دے گا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا، ہر ایک شخص کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ ایک سائقن ہوگا جو اس کو ہکا کر لے جائے گا، وہ شہید، اور جو وہ ہوگا جو اس جگہ وہاں پر گواہی دے گا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، تو یاد رکھو کہ تم دنیا کے اندر اس کے بارے میں، اس واقعہ کے بارے میں تم غفلت میں تھے، ہے کہ نہیں؟ انسان کو جگہ جگہ اور ہر موقع پر، اور سمجھیے کہ روز بروز ہر ایک انسان سنتا ہے، سمجھتا ہے کہ بھائی ایک نہ ایک دن ہم سب کو کیا ہے؟ مرنا ہے،
دنیا سے جو ہے دل لگانے کے لیے نہیں، یہ دنیا جو ہے دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، کہتے ہیں کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ دنیا جو ہمارا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک عارضی ہے، جب تک آنکھ کھلی ہوئی ہے تو ہم کو ہر چیز اچھی نظر آ رہی ہے، جہاں آنکھ بند ہوگی تو آخرت کی ساری چیزیں ہمیں جو ہے نظر آنے لگے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ شیطان ہم لوگوں کے پیچھے ایسا لگا ہوا ہے کہ جو آخرت کے تعلق سے ہمارے ذہن سے بات نکال ہی دیا ہے کہ نہیں؟ ہر وقت دنیا 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 کی محبت اتنا ڈال دیا ہے کہ ہر وقت ہمیں دنیا ہی نظر آتا ہے۔ تو وہی کہہ رہا ہے کہ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، تم دنیا کے اندر اس کے تعلق سے، اس واقعے سے تم غفلت میں تھے۔ کیا تھے؟ غفلت میں تھے۔ آج جو ہے مدرسے میں جو جوڑ تھا اس میں جو ہے مفتی صاحب بات کر رہے تھے، بہت اچھی بات بتلا رہے تھے کہ ایک مرتبہ جو ہے اپنی ہندوستان سے ہی جماعت گئی تھی ازبکستان۔ کون سا ملک؟ ازبکستان۔ تو وہاں جماعت گئی، تو جماعت جانے کے بعد وہاں کا ایک رول تھا اس زمانے میں، اور یہ واقعہ 20 سال پہلے کا بیان کر رہے تھے کہ وہاں دیکھا کہ جب لوگ مر جاتے ہیں تو مرنے کے بعد 3 دن تک جو ہے لاش کو اپنے پاس رکھتے ہیں، اور وہاں سسٹم یہ جیسے ہم لوگ کے یہاں ہوتا ہے نا کہ جو لوگ آتے ہیں میت میں ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، وہاں یہ سسٹم نہیں ہے۔ وہاں یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں تعزیت کے لیے، جیسے ہوتا ہے نا کہ مرنے کے بعد کسی کے پاس جا کے تعزیت کرنا کہ بھائی بہت افسوس ہوا، آپ کے ابو چلے گئے دنیا سے، بہت افسوس ہوا، دلاسا دینے کے لیے جاتے ہیں۔ تو ازبکستان میں اس زمانے میں یہ تھا کہ جو لوگ بھی آتے تھے تو میت جو ہے بیچ میں رکھا ہوا ہے، چاروں طرف سے شراب کی بوتل جو ہے رکھی ہوئی ہے۔ کیا ہے؟ چاروں طرف سے شراب کی بوتل رکھی رہتی ہے، جتنی بھی لوگ آئے شراب پیتے گئے چلے گئے، آئے شراب پیے چلے گئے۔ یہ 3 دن تک چلتا رہتا ہے، اور 3 دن کے بعد جو ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، گڈھا کھود کے اس کے اندر اس کو ڈال دیتے ہیں، اوپر سے مٹی ڈال دی، ختم۔ نہ جنازے کی نماز، نہ کفن دفن، کچھ بھی نہیں، سب ختم۔ یہ حالات ہے دنیا کے اندر۔ انہوں نے تو بہت ساری کارگزاری سنائی، نہ جانے کہاں کہاں کے۔ طائف کے جو واقعہ بتلا رہے تھے کہ طائف کے اندر ایک مطلب جماعت گئی، تو جماعت کے ساتھی جو ہے گشت کر رہے تھے، تو ایک عرب کا نوجوان کیا کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کو نہیں مانتے ہیں۔ سیدھے سے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کو نہیں مانتے، یہ سب غلط ہے، سب جھوٹ ہے۔ اللہ کے نبی کو نہیں کہ مانتے کہ یہ رسول تھے، پیغمبر تھے۔ ایسی جہالت ہے، اور اسی دین کی وجہ سے سمجھیے کہ ازبکستان میں آج جو ہے دینداری پیدا ہو چکی ہے، اور وہاں جماعت آتی جاتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر کچھ ہوش ہے۔ یہ حال ہو رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں کے ملک میں نہ جانے کتنے مدارس ہیں، ہر سال لاکھوں کی تعداد میں عالم علماء جو ہے فارغ ہو کے آ رہے ہیں، اور جگہ جگہ پر جو ہے سمجھیے کہ امامت کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو اللہ کا شکر ہے ابھی ہے زندہ۔ لیکن جس طرح کے حالات ہوتے جا رہے ہیں کہ اور لوگ جو ہے دین کے نام پہ پیسہ نکالنے پہ اتنی ان کی جو تکلیف ہوتی ہے کہ ایک امام کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اپنے گھر کے خرچہ جو بتا دے کہ انسان کی زندگی میں اپنے گھر کے خرچہ جو 20,000 ہوتا ہے، لیکن وہیں پر اگر سب محلے کے لوگ مل کے اگر چاہے تو ایک امام کا تنخواہ اچھا خاصا رکھ سکتے ہیں اور دے سکتے ہیں، اور امام وہاں رہ سکتا ہے۔ آپ کے علاقے، ہم لوگ کے علاقے گاؤں دیہات میں امام ٹکتا کیوں نہیں ہے؟ تنخواہ کم ہے۔ دوسری بات، تنخواہ کم تو ہے لیکن سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے غلام ہیں، ہم جو چاہیں ان کو جیسا چاہیں وہ ایسا کریں، یہ استعمال کریں، جس طرح ٹیشو پیپر ہوتا ہے نا کہ جیسا چاہیں استعمال کر کے پھینک دیے۔ یہ سب غلط ہے۔ ہم جب تک اپنے اور عالم دین کی، دیکھیے ابھی جو دور چل رہا ہے، اور جو کفار مشرکین جو کافر لوگ ہیں، اور جو مشن ابھی بنایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو، مسلمانوں کو علماء سے جو ہے اس کا تعلق جو ہے توڑ دیا جائے، اور لوگ علماء کرام سے محبت ہی نہ رکھیں، علماء کرام سے کچھ مسئلے مسائل نہ پوچھیں، یعنی علماء کرام سے تعلق دھیرے دھیرے لوگوں کا ٹوٹ رہا ہے، اور اسی ٹوٹنے کی وجہ سے انسان دھیرے دھیرے گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ پھر وہ انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہم ہی سب کچھ جانتے ہیں اور ہم ہی سب کچھ کرتے ہیں۔ جو قرآن کہتا ہے کہ
اپنی زندگی کے اندر جو شیطان ہمارے اوپر جو غلبہ ہے اور حاوی ہے کہ آخرت کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہماری نظروں سے چھپا دیا ہے. اگر آخرت کے تعلق سے جہنم اور جنت کے بارے میں اگر ہم لوگ اگر دیکھ لیں تو سمجھیے کہ سارے کے سارے لوگ جو ہے سب نیک بن جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کو، جنت کو، جہنم کو، عذاب کو، سب کو چھپا دیا ہے، صرف قرآن میں بیان کیا گیا ہے. اور اسی کا نام جو ہے ایمان بالغیب ہے کہ نہیں؟ بغیر دیکھے ہم لوگ ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہم کو جو اجر ملے گا. جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ لقد كنت فی غفلۃ من ھذا، کہ یقیناً یاد رکھو کہ تم اس معاملے میں دنیا کے اندر غفلت میں تھے اس واقعے سے. تو ہم نے کیا کیا کہ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، تو ہم نے تمہارے اوپر جو ہے جو پردے لگے ہوئے تھے اس پردے کو ہم نے ہٹا دیا. کیا مطلب؟ مرنے کے بعد وہ پردہ کیا ہے؟ ہٹ گیا. اب ہر چیز ہم کو نظر آئے گی. اور فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تو آج کے دن تمہاری نظریں جو ہے بہت تیز ہو گئی ہے. ہماری ابھی جو آنکھ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس سے تیز جو ہے اس سے زیادہ تیز آخرت کے دن ہوگا. اللہ، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اسی قرآن کہہ رہے کہ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، کہ جس دن تم دیکھو گے تمہاری آنکھوں کی روشنی اتنی تیز ہو جائے گی جو دنیا کے اندر تھی نہیں. یہ سب کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. اس لیے ہم سب لوگوں کو یہ کیا کرنا ہوگا؟ یقین رکھنا ہوگا اللہ پر، اور دنیا کے اندر جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے نیک والا کام کریں. اور ایک چیز جو ان میں بات ہوئی جو بہت افسوس ہوتا ہے اور ہمیشہ ہم کہتے رہتے ہیں کہ ہم لوگ تو یہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں، کئی عورتیں ایسی ہیں جن کو کلمہ بھی یاد نہیں ہے، 70 سال کی ہو گئی ہے، نبی نماز کے لیے نہیں گئی ہے. ان کا کیا ہوگا؟ ان کے ذمہ دار تو ہم لوگ ہیں. لیکن وہ عورتیں تو کہیں کہ ہم تو پیسہ دے رہے ہیں مسجد میں امام صاحب کو 100 روپے مہینے، 200 روپیے اپنے بچوں کے لیے، لیکن وہ خود وہ عورتیں جو نماز ادا نہیں کر رہی ہے. اور بتایا جائے کہ اب اس علاقے میں وہ سمو والا کام چلتا ہے. سمو کیا کچھ بولتے ہیں، جو 10% روپے پیسے دیتی ہے عورتیں، اور وہ جو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. یہ تو بالکل سود ہے. بتائیے کہ ہر گھر میں آج سود کا نظام چل رہا ہے. باقی کچھ لوگ بچے ہوں گے، ایسی بات نہیں، سب کی بات نہیں کر رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو بچے ہوئے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر گھروں میں کیا ہے؟ چل رہا ہے. اب بتائیے کہ وہ انسان سود کا جو ہر چیز کھا رہا ہے، پہن رہا ہے، وہ انسان تہجد میں اگر خوب رو کے بھی دعا کرے گا سجدے میں جا کے، پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. تو ہم لوگ اپنی عورتوں کی فکر کریں. بہت افسوس ہوتا ہے. مفتی صاحب بتا رہے تھے آج، ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ سب یہاں چلتا ہے. وہی بتایا تھے کہ عورتوں میں یہ سب چلتا ہے کہ جو ہے فلاں تاریخ کو ایک مرد آتا ہے اور تمام عورتوں کو جمع کرتا ہے اور اس سے جو کچھ پیسے لیتے ہیں اس پہ جو 10% جو کچھ ہوتا ہے وہ دیتے رہتا ہے. یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. اور ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نمازی ہیں، کچھ لوگ تو نماز بھی ادا کر رہے ہیں. اس پر بھی ہم لوگوں کو غور و فکر کرنا ہوگا. اس کے لیے دیکھیے مسجد میں عورتوں کا آنا بہت ضروری ہو گیا آج کل. ایک زمانہ تھا اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی عورتیں آتی تھیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے بند کر دیا. صحیح ہے، لیکن جس طرح کے حالات ہیں اس حالات میں عورتوں کو مسجد میں آنا بالکل ضروری ہو گیا. کم سے کم اگر ہفتے میں ایک دن جمعہ کے دن اگر آ جاتی ہے اور آدھے گھنٹے کے بیان اگر سن لیتی ہے تو نہیں کم سے کم سال میں 2 سال میں کبھی نہ کبھی اس کا دل اللہ تعالیٰ پھیر دیں گے. کبھی نہ کبھی وہ توبہ ضرور کرے گی. مفتی صاحب خود بتلا رہے تھے کہ جو ہے ایک عورت 70 سال کی تھی. کتنے؟ 70 سال کی. اس کی تشکیل کی گئی، وہ عورتیں جماعت میں چلی اور جانے سے پہلے اس کو کچھ بھی علم نہیں تھا. ساری پہنتی تھی اور جب جانے لگی تو پاؤں میں چپل نہیں. 100 روپے کرے کہ ہم برقع نہیں پہنیں گے، ہم ایسے جائیں گے. صرف سر پہ جو ہے کہ چادر جو ہے رکھ لی، گئی جماعت میں. کہ 3 دن کی جماعت میں جب واپس وہاں سے آنے لگی تو راستے میں کہہ رہی ہے کہ ہمارے لیے ایک نقاب خرید کے دے دیجئے، پیسہ دی کے لا دیجئے ہم کو، آج ایک سوٹ لا دیجئے اور آج سے انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے. یہ ہے جماعت کی برکت. 3 دن کی جماعت میں گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ کب کس کا دل پھیر دے، کس کو ہدایت دے دے، وہ اللہ ہی کو معلوم ہے. اگر یہ کام ہم سب لوگ مل کے شروع کرتے ہیں
اگر مان لیجئے 1 سال میں اگر ایک عورت بھی اگر توبہ کر لیتی ہے، نماز کی پابند بن جاتی ہے، اس کا ثواب ہم سب لوگوں کو ملے گا، اور جن کا پیسہ لگے گا اس میں سب کو ثواب ملے گا۔ اس پر ہم لوگ کیا کریں، کوشش کریں، سب لوگ مشورہ کریں، یہ بہت ضروری ہے، بہت اہم ہو گیا ہے ابھی کے دور میں۔ نہیں تو اگر دھیرے دھیرے عورتیں ایسی ہو جائیں گی کہ جو ہر گھر میں سود کا نظام چلتا رہے گا، اور عورتیں کبھی جو نماز کی طرف کبھی نہ آئے گی، نہ ان کو کلمہ یاد، نہ اللہ کے نبی کا نام یاد، نہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کون سی کتاب کب نازل ہوئی، کیا ہے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں معلوم۔ تو ان سب کی کیا ہم لوگوں کو فکر کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ